خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج ٹی وی کے اسٹوڈیو سے عقیدہ ختم نبوت کے ابلاغ اور آگہی کا خصوصی پروگرام لا نبی بعدی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت آپ یہ پروگرام لائیو سماعت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت بڑے ہی علمی اور تحقیقی انداز سے سراج ٹی وی سے پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین اس مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ یہ ناظرین کام چونکہ اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو خود بھی سمجھیں اور اس کا ابلاغ مزید آگے بھی کریں۔ تو اسی مناسبت سے سراج ٹی وی سے یہ خصوصی پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ آیت مقدسہ جس پر ہم گفتگو ہماری جاری ہے، میں اسی آیت مقدسہ سے آغاز کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 40 آپ سکرین پر سماعت کر رہے ہیں۔ یہ وہی مشہور و معروف آیہ مقدسہ، اس کا برکت کے لیے میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور ولیکن، یہ جو لیکن ہے یہ آپ جانتے ہیں استدراک کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخری ہیں۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے اس آیہ مقدسہ پر ہم نے کلام کیا تھا، اور قرآن مجید کے 7 مقامات سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خاتمہ، خا تا میم، یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں۔ ان سے جو الفاظ قرآن مجید فرقان حمید میں آئے وہ 7 مقامات ہیں۔ ان مقامات سے ختم اور ختم نبوت کا معنی ہم نے بیان کیا کہ ختم نبوت کا معنی
یہ ہے کہ نبوت کا محل، قصر، بلڈنگ، عمارت مکمل ہو چکی، اور آخری جو مقام باقی تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف لانے سے وہ مقام مکمل ہو گیا۔ یہ آیت مقدسہ آیت نمبر 40 ہے، وخاتم النبیین۔ تو آپ نے اس آیت مقدسہ کو پھر یاد کر لیں، ہر مسلمان کے بچے کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے، اور میں اس کے بعد اس کا انگلش میں بھی ترجمہ گوش گزار کروں گا تاکہ جو انگلش والے حضرات ہیں وہ بھی اس آیت مقدسہ کو سمجھ لیں۔ ترجمہ اس کا ورڈ بائی ورڈ میں پھر کرنے لگا ہوں۔ ما کانا، ما نہیں کانا ہے، محمد ابا باپ، احدن کسی ایک کے بھی، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کے باپ نہیں ہے، کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں۔ ولیکن اور لیکن رسول اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور تمام نبیوں میں سے آخری ہیں۔ تو خاتم کا معنی ہم آخری کر رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے مفسرین کرام نے اس آیہ مقدسہ پر جو کلام کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح، پہلے بھی عقیدہ سب کا ہے لیکن میں جیسے عرض کیا کہ یہ ابلاغ کے لیے ہے، آگہی کے لیے ہے، پختگی کے لیے ہے، اطمینان قلبی کے لیے ہے، تاکہ تمام ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو اس وقت سراج ٹی وی سماعت کر رہے ہیں ان تک ہم اچھی انداز میں، آسان انداز میں اپنے عقیدے کو بیان کرتے چلے جائیں۔ اب میں یہ آپ قرآن مجید دیکھ چکے، اب اس کے بعد میں اگلی سکرین کی طرف جاؤں گا، ایک اور صفحے کی طرف۔ یہ صفحہ آپ دیکھ چکے، اب ہم تفسیر ابن کثیر، اس وقت آپ سکرین پر دیکھیں گے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور یہ سورہ احزاب کا بیان ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا، یہ میں بھی تاکہ یہ آپ حضرات بالکل واضح دیکھ سکیں، یہ تفسیر ابن کثیر۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا كَقَوْلِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 124، یہ آپ کے سامنے سکرین میں۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصُّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ یہ آیت یعنی یہ جو آیت مقدسہ ہے، یہ نص ہے اس معاملے میں کہ لا نبی بعدہ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور آگے تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا ہوں، آگے وہ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى۔ کہ یہ آیت
عقیدہ ختم نبوت کے باب میں نص ہے، یعنی نص قطعی ہے قرآن مجید کا واضح نصوص قرآنیہ سے یہ بات واضح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کی بعثت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کہ لا نبی مولود بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس نبی کا دور نبوت نہیں ہوگا، اگر یہاں پر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرے تو محترم و معزز ناظرین کرام یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ عیسیٰ ابن مریم علی نبینا و علیہ السلام وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ان کی ولادت ہو چکی ہے، وہ اب پیدا نہیں ہوں گے اور ان کا دور نبوت ختم ہو چکا۔ وہ نبی ہوں گے، دوبارہ نازل ہوں گے، ولادت ہو چکی ہوگی، دوبارہ ان کی ولادت نہیں ہوگی۔ ولادت آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ اسلام میں ذلی بروزی نبوت کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ مقام الرسالت اخص من مقام النبوہ، اس لیے کہ مقام رسالت یہ خاص ہے مقام نبوت سے۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيُّ وَلَا يَنْعَكِسُ، تو یہ معاملہ بالکل اس کے پھر الٹ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی نبی نہیں آ رہا، نبی عام ہے اور اس میں خاص جو ہیں وہ رسول ہیں، تو نبیوں کے اندر رسول بھی شامل ہیں۔ ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو، تو رسول خاص مقام ہے۔ تو اس لیے جب نبیوں میں سے آخری ہیں تو اس میں رسول بھی شامل ہو گئے۔ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور پھر آگے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بات وَبِذَالِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابۃ رضی اللہ عنہ، کہ یہ کثیر تعداد میں احادیث متواترہ، یہ آپ دیکھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی دفعہ فرمائی، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے صحابہ اکرام سے احادیث مقدسہ بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں، یہ آپ دیکھیے گا، قال مثلی فی النبیین، یہ آپ دیکھیے گا، میری مثال انبیاء کرام میں اس رجل کی طرح، رجل اس مرد کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے، بنا دارا، جس نے گھر بنایا، فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا، بہت خوبصورت گھر بنایا، اس کو مکمل کیا، اور اس میں ایک مقام، یہ لابینہ کہتے ہیں اینٹ کو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اینٹ کا مقام باقی تھا۔ اور پھر فرمایا گیا اس حدیث پاک میں کہ فَجَعَلْ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، اور پھر اس کی بنیادوں کے ارد گرد جو اس کی باؤنڈریز ہیں، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو والز ہیں، اس کے ارد گرد وہ گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ ایک جگہ باقی کیوں رہ گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ حدیث مقدسہ
اور اس مقام پہ یہ الفاظ میں بطور خاص ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، یہ مقام یہ ہمارے آقا، اب خاتم کا معنی ہم کسی مجدد سے نہیں لیں گے، ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی آیت سے کریں گے، پھر قرآن مجید کی تفسیر وہی امت قبول کرے گی جو تفسیر خود نبی کریم خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور کیا فرماتے ہیں، یہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِینَةِ، کہ میں انبیاء کرام میں سے وہ جو لابینہ ہے، وہ جو اینٹ باقی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ میری ذات ہے، اب وہ مکمل ہو چکا۔ یہ تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے ہے، یہ میں نوٹ بھی کر دوں تاکہ تو یہ ترمذی میں اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث مقدسہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث پاک آپ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ آپ کے سامنے سکرین میں، یہاں سے یہ حدیث پاک شروع ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل اسلام کا یہ حدیث پاک میں نے بیان کر دی، پھر سماعت کیجئے گا حدیث مقدسہ، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ اب سوال ہوگا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں ہیں؟ وہ میں نے عرض کیا کہ ان کا دور نبوت حضور کے بعد نہیں ہے، وہ رسول ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، پھر وہ نازل کیوں ہو رہے ہیں اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں احادیث مقدسہ کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وہ عادل ہوں گے اور حاکم ہوں گے، عادلاً حاکماً، جسٹس کرنے کے لیے اور رولنگ کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ ان کی جو ڈیوٹی ہے اس کا ذکر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وحی نبوت بند ہو چکی ہے، وہ کس ذات پر نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور جب ہم ختم کا معنی کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بہت بڑا سوال ہے، اور حالانکہ یہ بچگانہ سوال ہے کہ جناب نبوت تو ایک نعمت ہے، نبوت تو ایک رحمت ہے، نبوت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور اہل اسلام مسلمانوں تم کہتے ہو کہ نبوت بند ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نعمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تم نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ جواب بڑا سادہ سا ہے، بڑا سمپل سا ہے۔ آپ اہل اسلام ناظرین کرام خواتین و حضرات، اس کو آپ اپنے دماغوں میں رچا بسا لیں، بڑا سادہ سا جواب ہے کہ جناب نبوت بے شک اللہ کی نعمت ہے، نبوت اللہ کی رحمت ہے، نبوت اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ نعمت، یہ رحمت، یہ فضل، یہ آدم علیہ السلام سے نبوت چلی، اور پھر یہ دین آدم علیہ السلام سے چلا اور مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی، کس کی اوپر کی؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو رحمت بند نہیں ہوئی، نعمت بند نہیں ہوئی، بلکہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جن کے لیے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ آراف آیت نمبر 158، اور اسی طرح سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ تو نعمت تو آج بھی موجود ہے، نبوت تو آج بھی موجود ہے، مگر کس کی؟ تم منکرین ختم نبوت کسی اور کی نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم جس ہستی کی نبوت کی بات کرتے ہیں وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں پچھلے پروگرام سے میں عرض کر چکا کہ منکرین ختم نبوت کی جو بات ہے اس کی گہرائی میں جائیے، ڈیپتھ میں جا کر ذرا غور کیجئے۔ حقیقت میں یہ مرکز و محور ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی حیثیت کو شفٹ کرنے کا نام منکرین ختم نبوت جو ہیں یہ موومنٹ ہے کہ کسی اور کی طرف توجہ دلائی جائے، حضور سے ہٹا کر کسی اور کی طرف لگایا جائے۔ لیکن اہل اسلام، علامہ اقبال کے ان اشعار پر توجہ دیجئے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ اشعار پڑھتا ہوں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی حضور کو چھوڑ کر نہ کوئی دین ہے نہ کوئی اسلام ہے، مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ معزز محترم ناظرین کرام، یہ حدیث مقدسہ آپ نے سماعت فرمائی۔ آگے چلتے ہیں ایک اور حدیث پاک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها۔ ایک شخص کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ ایک مکان بنایا، اور میری مثال اور انبیاء کرام کی مثال کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لابینا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ الا مگر یہ مقام، اور لابینا واحدہ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، اور اوپر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دیکھیے الا موضع لابینا۔ لابینا کہتے ایک اینٹ، برک، اس کا ایک مقام باقی تھا۔ اور اوپر والی حدیث کے الفاظ بھی دیکھ لیجیے۔ میں خاتم کا معنی آپ کو حدیث کی روشنی میں، یعنی قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی تفسیر جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، رواہ بخاری، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ہیں، یہ غور سے یہ دیکھیے گا۔ یہاں پر ابھی میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ ختمہ بیل انبیاء، کہ میرے آنے سے انبیاء کرام کو ختم کر دیا گا۔ وہ خاتم کا معنی خاتم، اگر تا کے نیچے زیر ہو تو خاتم اس میں فاعل ہوگا۔ میرے ذریعہ سے انبیاء کرام کی ولادت کو ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جن انبیاء نے پیدا ہونا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکے۔ اور پھر اگلا مقام، یہ جو بلو میں نے نیلا رنگ ہے، یہ آپ دیکھیے گا یہاں پر، لابینا واحدہ فجئتو۔ اب یہاں دیکھیے گا، فجئتو، حضور فرماتے میں آیا، کیسے تشریف لائے؟
نبی پاک کی تو ولادت ہوئی نا. پھر یہ دیکھیے گا الفاظ فجئت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فجئت، میں آیا، میرے آنے سے کیا ہوا؟ آنا. اور وہ جو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، قرآن کے الفاظ کی اتممت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم نے نعمت تمام کر دی ہے. اور یہاں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انا فاتممت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ تلک اللبنہ، وہ جو اینٹ تھی وہ میں نے مکمل کر دی، میں نے تمام کر دی. اب قرآن مجید کے الفاظ بھی تمام. تو ختم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت حضور کی ختم ہوگی، حضور کی تو آج بھی جاری و ساری ہے. اب جو کہے کہ جناب تم کہتے ہو نعمت بند ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے دوسروں کی بند ہو گئی نعمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور نعمت عظمیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احسان عظیم ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اور پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اور پھر کیا ہے؟ فضلاً کبیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب فضل کبیر آ چکا ہے، نعمت عظمیٰ آ چکی ہے. تو اس لیے یہ اگر کوئی دھوکہ دینا چاہے، کوئی یہ دجل کرنا چاہے کہ جناب یہ سوال میں کوئی ہیر پھیر کرنا چاہے، تو علمی انداز میں اور تحقیقی انداز میں اہل اسلام کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ حضور کی نعمت آج بھی ہے، حضور نعمت عظمیٰ ہے، حضور رحمت للعالمین ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. دین مکمل ہو گیا. پہلے جو کتابیں تھیں ان میں تغیر و تبدل ہوا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس پیاری کتاب کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمے ہے. تو یہ اتمم، تو یہ آپ نے نوٹ فرما لینا ہے. اس کے بعد یہ اگلے الفاظ جو ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ الفاظ بطور خاص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ الفاظ جو ہم نے قرآن مجید میں یہ حدیث مقدسہ اور اس میں بطور خاص جو الفاظ ہیں، میں اس کا کلر بھی چینج کر دوں تاکہ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت حدیث مقدسہ میں. یہ نوٹ کیجیے گا، میں نے کلر نیلا کیا ہے. حضور فرمات انا مثلی و مثل الانبیاء، کہ بے شک میری مثال اور مثل الانبیاء دیگر انبیاء کرام کی مثال. کیا انبیاء کیا ہیں؟ من قبلی. یہ نوٹ کیجیے، یہ عقیدہ ختم نبوت. قرآن مجید میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سورہ بقرہ میں بھی من قبلک، اور حدیث پاک میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ من قبلی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی اور نبی نے پیدا ہونا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے بعد بھی کسی کا دور نبوت ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت نہیں ہے، وہ عادلاً حکماً ہے، وہ عادل اور حاکم رولر کے طور پہ وہ تشریف لائیں گے. تو یہ حدیث مقدسہ میں نے بیان کی. اس کے بعد آگے اگلے مقام پر چلتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو گھر تھا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا. یہ دیکھیے تین الفاظ ہیں. اکملہا
تکمیل، احسنہا خوبصورت، اجملہا جمیل، حسین و جمیل، ڈیکوریٹ ہے، بہت اسلام بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل اسلام ہے، مکمل ہوا ہے۔ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ مودیہ لبنتن من زاویتن من زوایاہا، ان کونوں میں سے ایک زاویہ، ایک حصہ باقی رہ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا، فَكُنْتُ، یہ الفاظ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرما دی۔ یہ میں آج جو بیان کر رہا ہوں تفسیر ابن کثیر سے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں بھی حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یہ دیکھیے گا، ارسلت، ادھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور یہاں کیا، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، اور میرے ذریعہ سے انبیاء کرام کی اب ولادت بند ہو چکی ہے، اب کوئی کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء وہ میں نے بیان کر دیا کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ نازل ہوں گے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد محترم ناظرین کرام، یہاں ایک اور حدیث پاک، یہ بخاری میں، مسلم میں یہ حدیث مقدسہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا، حضور کے اسماء گرامی، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اسماء گرامی ہیں۔ بلکہ 5۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا، ان لی اسماء، انا محمد، انا احمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحو اللہ تعالی بی الکفر، وانا الحاشر، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے اللہ اسلام کا نور پیدا کرے گا، ہر طرف سراجم منیرہ کا نور پھیل جائے گا، اور انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، تمام مخلوق میرے قدموں پر حاضر ہوگی۔ پھر آخری جو یہاں پر حضور کا اسم پاک ہے، یہ نوٹ فرمائیے گا ناظرین کرام، یہ عقیدہ ختم نبوت، اور تفسیر ابن کثیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا العاقب۔ اب دیکھیے، جب سرکار نے وضاحت فرما دی تو اب ہمیں کسی اور کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں، حضور نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آقا فرماتے ہیں وانا العاقب، اور عاقب کون ہوتا ہے؟ الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے، معزز اور محترم ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میں بڑے ادب اور احترام سے عرض کر رہا ہوں، اور بڑے علمی اور تحقیقی انداز میں ہم اس پروگرام میں آپ تک ایک علم کا اجالا اور علم کا نور، اندھیرا ہے اس وقت کائنات میں، تو علم کا نور ہمیں پھیلانا چاہیے۔ اور برطانیہ کے اندر یہ ایک بیوٹی ہے کہ یہاں علم، برٹش لائبریری چلے جائیں، کتابیں موجود ہیں، یا ہر محلے میں لائبریریز ہیں، تاکہ علم، پڑھنے پڑھانے کا شوق ہو، تبادلہ خیال ہو، ڈائیلاگ ہو، یا فریڈم آف سپیچ ہے، آپ اپنا عقیدہ، اپنے ویوز بیان کر سکتے ہیں، مگر اچھے انداز میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہیٹ سپیچ کے خلاف ہیں، ہم ابیوزو لینگویج کے خلاف ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ علمی انداز میں اہل اسلام کو قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے، جو سراج ٹی وی کا پیغام ہے، وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العاقب، عاقب کس کو کہتے ہیں؟ معزز ناظرین کرام،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، یہ آپ نوٹ فرما لیں، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو۔ حضور فرماتے عاقب ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اول عاقبۃ للمتقین، انجام آخر، وہ آخر کا معنی بھی یا عاقب میں پایا جاتا ہے۔ تو بعض جو منکر ختم نبوت ہیں وہ سورہ صف میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اب جو منکر ختم نبوت ہیں وہ اس آیت سے حضور کا نہیں لیتے، حضور کو وہ کہتے حضور کا نام تو محمد ہے، تو آنے والا تو احمد ہے۔ اس کا جواب اس حدیث پاک میں ہے، بخاری میں، مسلم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماحی ہے، میرا نام حاشر ہے۔ محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب، انا العاقب۔ العاقب وہ ہستی، الذی وہ ذات، لیس بعدہ نبی، وہ ہستی کہ جس کے بعد کسی کا دور نبوت نہ ہو، دور نبوت ختم ہو چکا سب کا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کی برتھ نہیں ہوگی، کسی کی ولادت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو میں نے عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام آگے چلتے ہیں، تفسیر ابن کثیر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر آج بقیہ جو مقام ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی مشہور و معروف اہل اسلام میں یہ تفسیر مانی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گا وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ساری جو احادیث مقدسہ ہیں ان میں ان کو بیان کیا گیا۔ تو جی یہ اب آپ دیکھیے گا، یہ وہاں بیان کرنے کے بعد اس کے بعد بھی یہ تذکرہ ہے، اور اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اگلے صفحے پر۔ جی یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ احادیث مقدسہ میں بڑے تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے یہ ریڈ کیا ہوا ہے اس مقام کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہاں دیکھیے گا، یہاں سے اور دین کی تکمیل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، اور دین حنیف کا اکمال ہو گیا۔ انبیاء اور مرسلین، حضور کے آنے پر انبیاء اور مرسلین جو ہیں ان کا خاتمہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی السنة المتواترة عنہ، اور فرماتے ہیں کہ اس کی خبر اللہ رب العالمین نے بھی دی، اور احادیث متواترہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا کہ انہ لا نبی بعدہ، کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی ولادت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ أَدَّعَى هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ، اب کوئی یہ دعویٰ کرے،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد اب اگر کوئی پیدا ہو کر دعویٰ کرے، ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ حضور کی نبوت کی بات کریں گے، اپنی نبوت کی بات نہیں کریں گے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اپنی نبوت کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے کہ میرا دور نبوت ختم ہو چکا، اب میں دین اسلام کی خدمت کے لیے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب وہ جو آئیں گے تو حضور پر ہی ایمان لائیں گے، حضور کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی امتی جو منکرین ختم نبوت ہیں، ان کے ہاں جو ان کی اصطلاح ہے وہ ہے امتی نبی۔ یہ بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ یہ کنسیپٹ ہے، امتی نبی، کہ پہلے کوئی شخص امتی ہو بعد میں نبی بن بیٹھے۔ اسلام میں اس کا قطعاً دور دور کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث مقدسہ میں۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیں گے تو نبی امتی، پیدا ہوئے تو نبی ہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا انی عبداللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ورڈنگز ہیں۔ تو نبی امتی ہیں، نبی لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں شامل ہو گئے، یہ ہے اسلامی تصور۔ لیکن جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے ہاں کیا تصور ہوگا؟ وہ ان کی آپ بکس پڑھیں گے، ان کا لیکچر سنیں گے، کوئی سوشل میڈیا پر سنیں گے تو وہ ایک اصطلاح استعمال کر رہے ہیں امتی نبی۔ جو ہی کوئی آپ کو کہے کہ امتی نبی تو سمجھ لیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید سے کوئی آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا امتی نبی کا، حدیث مقدسہ سے آپ کو کوئی تصور نہیں ملے گا امتی نبی کا۔ ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کریں گے تو نبی حضور کی امت میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے وہ کنسیپٹ آف اسلام جو کہ بالکل قرآن مجید میں ہے، جو احادیث مقدسہ میں ہے، تواتر کے ساتھ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ہم اہل اسلام کیا کہیں گے؟ نبی امتی۔ جو منکر ختم نبوت ہے وہ کہے گا امتی نبی۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ تو جہاں آپ سنیں امتی نبی تو سمجھ لے کہ یہ تو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن ہم جو بیان کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی تعارف کروانا چاہیں گے، نبی امتی حضور کی امت میں شامل ہوں گے، ہیں نبی تو نبی پہلے ہیں، امتی بعد میں۔ یہ نہیں ہے کہ امتی پہلے اور پھر بعد میں سیڑھیاں چڑھ کے نبی بن جائے۔ تو یہ تو کوئی کتاب و سنت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، تو یہ میں شرح بیان کر رہا تھا، یہ بیان کر رہا ہوں تفسیر ابن کثیر سے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جان لیجئے، ضرور جان لیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد اب کوئی پیدا ہو کر یہ دعویٰ کرے اس مقام نبوت کا کہ میں نبی ہوں، تو فرماتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں صرف یہ الفاظ ہی آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ فہوا کذاب، وہ کون ہوگا؟ وہ کذاب، و افاق، دجال، دال، مدل، یہ علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں۔ علامہ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مقدسہ کے بعد، اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اب مجھے نبی مانو، میرے اوپر ایمان لاؤ، تو یہ الفاظ علامہ ابن کثیر کے ہیں جو آپ تفسیر ابن کثیر سے خود پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا آپ نیٹ پر جائیں گے تو آپ کو تفسیر ابن کثیر مل جائے گی، اور اس کا اردو میں اگر ترجمہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اردو میں ترجمہ بھی اس کا مل جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں
وہ کذاب ہے، وہ افاق بہتان باندھنے والا ہے، وہ دجال ہے، دجل کرنے والا ہے، وہ دال ہے، گمراہ ہے، مدل ہے، اور گمراہ کرنے والا بھی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو یہ علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں ناظرین کرام جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ صفحہ دیکھ چکے، اب ہم ایک اور، اگر وقت ہوا تو ایک اور تفسیر کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا۔ تو یہ آپ صفحہ دیکھ چکے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی طرح سے ہم دیگر مقامات آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ آپ کے سامنے تفسیر در منصور، ابھی یہ آپ کے سکرین کے سامنے آپ تک یہ تفسیر آ جائے گی۔ یہ تفسیر در منصور ہے۔ تفسیر در منصور میں معزز ناظرین کرام یہ دیکھیے گا، یہ تفسیر در منصور ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کو آپ نے بیان فرمایا، اور یہ الفاظ ان کے ہیں تفسیر در منصور۔ یہاں پر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جو خاتم النبیین کا جو تصور بیان کیا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ واضح انداز میں جو ہے وہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو پہلے تفسیر ابن کثیر میں نے بتایا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ گمراہ ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ احادیث مقدسہ آپ نے سماعت کی ہیں۔ اب اس کے بعد جی مزید کچھ حوالہ جات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ دیکھیے گا، یہ تفسیر در منصور ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ان کے الفاظ میں ابھی دکھاؤں گا۔ یہ پوری سکرین پر ابھی دکھائیے گا تاکہ جی یہ آسانی کے ساتھ تاکہ میں ہائی لائٹ بھی کر سکوں۔ یہ ناظرین کرام، ولکن رسول اللہ و خاتمن، یہ خاتم کا معنی تفسیر ابن کثیر میں تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی یہ بھی آخری نبی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے گا، وخاتم النبیین، اس کا معنی وہ بیان کرتے ہیں خاتم، اگر فاعل ہو تو خاتم، اور اگر اس میں اعلیٰ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خاتم اللہ النبیین، یہ دیکھیے گا، خاتم اللہ النبیین بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ دیکھیے گا، خاتم اللہ النبیین بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے انبیاء کرام کی آمد کو، ولادت کو ختم کر دیا۔ وَكَانَ آخر من بعث، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وَكَانَ آخر من بعث، حضور علیہ السلام آخری ہیں جن کو بعثت جن کی ہوئی، پہلے انبیاء کرام کی بعثت ہو چکی۔ یہ تذکرہ آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر در منصور، اس میں نے آپ کو حوالہ دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید تفاسیر کے ساتھ اور مزید حوالہ جات کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اگلی قسط جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سراج ٹی وی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سراج ٹی وی کے ساتھ آپ کا تعاون دعاؤں کی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو برکتیں عطا فرمائے، تاکہ ہم علمی اور تحقیقی انداز میں قرآن و حدیث کا جو فہم ہے وہ اپنی کمیونٹی تک پہنچاتے رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی،
خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔